عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی کے مطابق کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ نہ سوچیں کہ اتنی دیر تک نعت ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، یا محمد انی جعلتک ذکرا من ذکری من ذکرک ذکرنی، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے، جو تیرا ذکر کرے گا اس نے حقیقت میں میرا ذکر کیا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، اے محبوب جو میرا ذکر کرے، اللہ اللہ تو کرتے رہے، میرے نام کی مالا جپتے رہے اور میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے، یا محمد کا ورد نہ کرے، اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تیرا ذکر نہ کرے، میں نے جنت میں اس کے لیے کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن کردار وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو سورہ قدر کی تلاوت کی، اس کا شان نزول کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ سورت نازل ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت بن کر صحابہ کرام کی انجمن میں جلوہ فرما ہے کہ میرے آقا نے بنی اسرائیل ابراہیمی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کچھ ایسے عابد، کچھ ایسے عبادت گزار، کچھ ایسے زاہد گزرے ہیں جو دن میں راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایسا عمل 1000 مہینوں تک کیا۔ کب تک کیا؟ 1000 مہینوں تک کیا۔ 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months بنتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اول تو ہماری عمریں کم ہیں، اول تو ہماری عمریں کم ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر، ایوریج ایج 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، بٹوین 60 and 70 years۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی متوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اول تو بات یہ ہے کہ ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں،
اور اگر کسی کو 83 ایئرز 4 منتھ مل جائے زندگی کے، تب بھی وہ اتنی عبادتیں نہیں کر سکتا، تو پھر تو یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے عبادت گزار، بنی اسرائیل کے زاہد عبادت کرنے والے قیامت میں ثواب میں آپ کی امت سے بڑھ جائیں گے۔ یہ کہا تو سرور کائنات کو فکر لاحق ہوئی۔ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ ان کو بہت لمبی لمبی عمریں مل گئی، میری امت کی عمریں کم ہیں، ان کو 1000 مہینے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ رب مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی فکر کے تھوڑے سے آثار پیشانے میں ظاہر ہوئے ہی تھے کہ اتنے میں سدرہ کا مکی سدرہ چھوڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، سورہ قدر لے کر آ گیا اور فرمایا اے اللہ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی امت کو ایک ایسی عظیم رات عطا کر رہا ہے آپ کے صدقے میں جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ وہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس ایک رات آپ کی امت عبادت کرے گی تو رب تعالیٰ اسے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب دے گا، ثواب ملے گا 1 مہینوں سے 1000 مہینوں سے زیادہ کا۔ تو عزیزان محترم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ ہر انعام حضور کے صدقے ہمیں ملا، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، رمضان ملا نبی کے صدقے میں، ہم افضل کہلائے نبی کے صدقے میں۔ خیر امت کا خطاب اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دیا۔ خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، اس لیے بہترین امت ہو۔ تم میرے محبوب کی امت ہو اس لیے بہترین امت ہو۔ میری یہ خوش بختی کہ میں حضور کا امتی ہوں، میری یہ خوش بختی کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ یہ وہ انعام ہے جس کی تمنا نبی کرتے رہے، یہ وہ اعزاز ہے جس پر انبیاء کرام رشک کرتے رہے۔ بہت سے انبیاء کرام نے امتی، نبی کا امتی ہونے کی دعا مانگتے رہے، 12 سے زیادہ انبیاء کرام دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے، اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ تو حضور کا امتی ہونا سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، حضور کا امتی ہونا سب سے بڑا رب کا انعام ہے، سب سے بڑا رب کا اکرام ہے، رب تعالیٰ کا سب سے بڑا ہمیں دیا ہوا اعزاز ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ انبیاء کرام سے پوچھئے کہ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی خوش بختی ہے، اور گمیریا کے راہب سے پوچھئے کہ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھئے کہ حضور کا امتی ہونا کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے۔ سلمان فارسی کے باپ مجوسی کے آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ سلمان فارسی راہ حق کی تلاش میں نکلے تو آپ کے باپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا، تو آپ ایک پادری کے پاس پہنچے، زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے انتقال کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا تو پادری نے کہا غموریا چلے جاؤ، وہاں ایک خدا رسیدہ پادری ہے، وہ تمہیں خدا تک شاید پہنچا دے، اس کے پاس تمہیں کچھ حاصل ہو جائے، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میں غموریا کے پادری کے پاس پہنچا، زندگی بھر اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو غموریا کے پادری نے کہا اب مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں اور وہ تمہیں خدا تک پہنچا، تمہارا بھالے راہ حق کی تلاش میں تم نکلے ہو، تمہیں منزل تک پہنچا دے۔ اب بس نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، یثرب چلے جاؤ، یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، تم یثرب چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، میرے آقا کے مدینہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے اپنا پہلا قدم
عزیزان محترم، غموریہ کے پادری نے کہا یہ طرف چلے جاؤ، یہ ان کی ہجرت گاہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مدینہ جانے والے قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلے کے لوگ بڑے سخت دل تھے، بڑے ظالم تھے، انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، غلام بنا کر مجھے خرید بیچ دیا، ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ مگر میری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے میرے مدینے کے یہودی کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ اب میں اس یہودی کے باغ میں کھجور توڑتا، یہودی کی خدمت کرتا، یہودی کی باغبانی کرتا، اور انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو اپنی دید، ان کی دید سے، اپنی دید سے، ان کے دید سے اپنے آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ انتظار میں تھا کہ ایک دن صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے، ہوائیں خوشبو لے کر آتی ہیں، اور درار بدرو علینا کی صدا بلند ہوتی ہے۔ درار بدرو علینا من سریعات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو میں دوڑ پڑا کہ وہ نبی آخر الزماں آ گئے جن کی آمد پر بچیاں مبارکبادی دے رہی ہیں۔ جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ چاند سے زیادہ ایک چہرہ چمک رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہوں گے۔ تو پادری نے بتایا تھا کہ ان کی 3 علامتیں ہیں، وہ صدقہ نہیں قبول کریں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اپنے آقا یہودی کی اجازت سے باغ کے کچھ کھجور لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہا یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے کہا ہم انبیاء صدقہ نہیں کھاتے، تو دیکھو تمہارے لیے صدقہ چلتا ہے، نبی کے لیے نہیں چلتا۔ تو پتا چلا نبی امتی کے برابر نہیں ہوتے۔ اب نبی نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلمان فارسی واپس چلے گئے۔ پھر آپ اپنے یہودی آقا سے کھجوریں لے کر دوبارہ آئے اور کھجوریں پیش کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ تو میرے آقا نے کہا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ تو آقا نے ہدیہ قبول کر لیا۔ ایک اور نشانی باقی تھی، پشت مبارک پہ مہر نبوت دیکھنا باقی تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں چاند جیسا چمکتا چہرہ ہے، آسمان پر بھی چاند اتنا چمکتا نہیں ہوگا جتنا فرشت، جتنا صحابہ کی انجمن میں حضور کا چہرہ چمکتا تھا۔ میں تو چہرہ دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، انگلیوں کی اوٹ سے صحابہ اس چہرے کو دیکھتے تھے کہ انگلی ہٹا کر دیکھے تو نگاہیں تو روشنی نہ چلی جائے۔ حضرت عزیزان محترم سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی پشت انور کے قریب آ گیا، پیٹھ کی طرف دیکھنے لگا۔ میری تمنا یہ تھی کہ ہوا تیز چلے، چادر اٹھے، میں مہر نبوت دیکھوں۔ تو اتنے میں غیب جاننے والے پیغمبر میری تمنا اور میری آرزو کو سمجھ گئے۔ آپ نے چادر ہٹا کے فرمایا سلمانیہ کے پادری نے تجھ سے کہا تھا تیسری نشانی میں دیکھ لینا، اے سلمان میں نشانی میں دیکھ لینا۔ جب چادر ہٹائی مہر نبوت دیکھی، سلمان فارسی پھوٹ پھوٹ کے گئے، رونے لگے، روتے روتے بیٹھ گئے یا رسول اللہ کتنی ٹھوکریں کھائیں، کتنے راتوں میں انتظار رہا، یا رسول اللہ کتنے دن میں انتظار کرتا رہا۔ میرے آقا اب جا کر میں حق کی راہ پر پہنچا ہوں، اب جا کر میں آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ حق کی منزل ہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ خدا کے رسول ہیں۔ جب پیغمبر فارسی رونے لگے، حضور نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی مجھ سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے دیکھتے جسے صبح ہو گئی ہے،